الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله الرحمة بهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا پروردگار عالم سادات اعظام کی یہ صفحہ ادا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرحوم و مغفور سیدزادے کی بلندی درجات کے لیے آج شادی نے حکم دیا ہے۔ جناب پیر سید فیصل شاہ صاحب جو کچھ عرصہ پہلے دار فانی سے کچھ کر گئے ہیں، ان کے لیے بھی اور جتنے امیر حسین کے مومنین سادات دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار سب کے درجات بلند فرمائے۔ جو احباب ذکر شبیر میں ایام حسینی میں بالخصوص دنیا داری چھوڑ کے تشریف لا رہے ہیں، مالک سب کی ایک ایک حاجت شریف پوری فرمائے۔ ہمارے وہ سادات و مومنین جو بیرون ملک ہیں، پروردگار وہ بھی ہمارے کیمرے کے ذریعے اس پاک مجلس میں شامل ہوتے ہیں، مالک ان کی زندگیاں دراز فرمائے۔ پروردگار تمام مومنین کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشداتیاں ذکر شبیر کے لیے گھر بھر چھوڑ کے یہاں تشریف لاتی ہیں، مالک سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محبت میں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک شاہ جی نے یہ کاغذ دیا تھا مجھے، یہ ہماری غالباً کسی مرشد عالی کی طرف سے ایک سوال آیا تھا، تو جس کا خلاصہ میں رات کو بیان کر گیا ہوں کہ کچھ فرما رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ نسل سادات جو ہے یہ چلی کیسے ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ غور کر لیجئے کہ سید کی دو قسمیں ہیں۔ کنیا جی؟ ایک ہاشمی سید، ایک فاطمی سید، یعنی حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت مولا عباس، حضرت مولا جعفر طیار، یہ سارے، بلکہ خود مولا علی، یہ اور خود مولا نبی، یہ ہاشمی سید ہے۔ اور جس کی پاک جدہ جناب سیدہ فاطمہ ہے وہ فاطمی سید ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس لحاظ سے جو آج ہمارے پاس سید موجود ہیں، جو نقوی، بخاری، کاظمی، زیدی سادات ہیں، یہ سارے ہاشمی پلس فاطمی سید ہیں۔ باقی جو عرب میں سادات ہیں، مثلا جناب محمد حنفیہ کی نسل سے، تو وہ اپنے آپ کو علوی سادات کہلواتے ہیں کہ مولا علی کی نسل سے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جو آج ہمارے پاس جو سادات ہیں، یا جو شریف، ایک دو لقب ہیں سادات کے، سید اور شریف، یہ دونوں جس کے نام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، عربی قاعدے کے مطابق اسے سید کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں جو سید کہلوا رہا ہے، یہ وہ ہے جس کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا، ایک مرشد علی نے پوچھا ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ کم کے بارے میں بتائیے، تو ان کے بارے میں غالباً بچے جانتے ہیں
کہ وہ 7ویں بادشاہ کی بیٹی ہیں، 8ویں بادشاہ کی بہن ہیں، جو کہ مدینے سے سفر کر کے اپنے بھائی کے پیچھے گئی تھی، تو راستے میں پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ان کو اللہ کے پاس جانا پڑا، تو ان کا پاک مزاج جو ہے وہ قم میں ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام معصومہ قم ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ چونکہ میری مرشد عالی نے سوال کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس فکرے پہ سارے بولیے گا۔ ان کی عزت و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ 8ویں بادشاہ فرماتے ہیں جو یہ سمجھے یا چاہتا ہے کہ وہ میری دادی زہرا کی زیارت کرے، وہ قم میں میری بہن معصومہ قم کی زیارت کرے۔ اس پاک بی بی کا لقب کریمہ اہل بیت ہے۔ کریمہ اہل بیت سیدزادی کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد اجازت صاحب بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ نماز کا سلسلہ شروع کریں جناب۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 4 دن میں نے اپنے مومنین اور اپنے پیروں کی خدمت میں بطور تمہید 4 دن گزارشات کی، کبھی الغدیر کا حوالہ، کبھی بہار الانوار کا، اور کبھی مدارج النبوہ کا۔ یہ ساری تمہیدیں تھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سارے میر سن کے سید اور مومن مجھے جو باہر بھی ملے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے جی محرم کا۔ یہ آپ کی مہربانی، آپ کی نوازش ہے، لیکن اگر آپ اپنے پتر سے نوکر سے پوچھیں تو میں مجلس آج پڑھنے لگا ہوں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں۔ وہ بابا جی پیچھے صرف تمہید تھی۔ روزانہ جو میں آیت جناب کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں شاہ جی، یہ آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اس سورت کا نمبر ہے 9 نمبر، اور جو آیت میں پڑھتا ہوں اس کا نمبر ہے 119۔ بابا جی یہ ایسی مشہور آیت ہے کہ جب میں پڑھوں گا تو آپ سب اپنا سر جھٹکیں گے کہ بالکل ہم نے سنی ہے ہزاروں مرتبہ، لیکن جو اینگل آپ کا نوکر ثابت کرے گا اور پیش کرے گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ 114 صورتوں میں سے بابا جی اگر خدا کی قسم میں یہ بات کر کے فرض کیجیے چلا جاؤں تو گھنٹے کی محنت ایک لمحے میں آپ کے سامنے آ جائے گی اگر جناب نے توجہ فرمائی تو۔ بتائیے 114 صورتوں میں سے، چھوٹے بیٹے غور سے سنو، وہ کون سی صورت ہے بھائی جان جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ کیا ہے جی؟ ایک مرتبہ ذرا مل کے بولیے، کون سی؟ سورہ توبہ۔ بابا جی جب پوچھا جائے نا کسی سے شاہ جی کہ یہ بتائیے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں، اگر میں بتا کے جاؤں کہ یہ وجہ ہے، آپ نے کہنا کہ آج پتر مولو پا دیتے ہیں۔ شاہ جی اگر پوچھا جائے نا کسی سے مولوی صاحب کیا بات ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، بابا جی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ نا اس کا آغاز بڑا سخت ہے، اللہ سٹارٹ میں کہہ رہا ہے کہ براۃ من اللہ و رسولہ، بیداری ہے اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ اور اس کا رسول تبرہ کرتا ہے مشرکوں پر، تو چونکہ یہ تبرہ سے شروع ہوتی ہے اس لیے اللہ نے بسم اللہ کو نازل۔ میرا اعتراض ہے، میں آپ کے سامنے ہدیہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مولوی صاحب یہ وجہ ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ وجہ نہیں ہے، لیکن فقط یہی وجہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب مجھے یہ بتائیے شاہ جی اگر سختی کی وجہ سے، براعت کی وجہ سے، سید آدھا شدت کی وجہ سے بسم اللہ نہیں ہے تو ایک صورت اس سے سخت ہے، میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بابا جی میرے بھائی مولا آپ کو سلامت کرے، اگر میں اس کا پنجابی زبان میں خواتین کے سٹائل میں ترجمہ کروں تو یہ ترجمہ بنتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے گلاب تو ٹوٹ کے مرے، صدقے جاواں تیرے ہاتھ شل ہو جائے، تو ٹوٹ کے مرے، یعنی اس سے بڑی سختی اور کیا ہوگی؟ تو وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جناب تو یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ سختی کی وجہ ہے، برات من اللہ و رسولہ، کیونکہ سورہ توبہ میں سختی ہے، اس وجہ سے بسم اللہ نہیں تو یہ صورت اس سے زیادہ سخت ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں، وجہ کیا تھی؟ وجہ پیش کروں گا، قبر کی دیواروں تک اپنے پتر کو دعا دیتے رہیں، بیٹا جلدی سے بیٹھ جائیے۔ محترم سامعین وجہ یہ ہے بابا جی جب 10 آیتیں نازل ہوئیں بھائی جان سورہ توبہ کی ابتدائی وداؤٹ بسم اللہ، تو شیعہ سنی سب نے لکھا، کم از کم 100 کتاب میں اپنے بھائیوں کی دکھا سکتا ہوں کیمرے کے سامنے جس میں یہ لکھا ہے، مطمئن ہو کر سنیں، ناخن برابر شک نہیں، کہ 10 آیتیں رسول پاک نے حضرت ابو بکر کو دی اور کہا اے ابو بکر مدینے جاؤ، مکے جاؤ اور کعبہ کے سینٹر میں کھڑے ہو کے تبلیغ کرو کہ آج کے بعد
وداؤٹ کلاتھ، لباس کے بغیر قریانی میں کوئی حج نہیں کرے گا، کوئی شرابی مکہ کعبہ کے اندر نہیں آ سکتا، کوئی بت پرست جو کہ وجوداً نجس ہے آج سے اس کا داخلہ کعبہ کے اندر مولا تو سلامت ہے کہ حرام ہے۔ شیعہ سنی بھائی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیتیں لے کر حکم رسول پر حضرت ابو بکر پہنچے، یوں سمجھ لیجئے، فرض کیجئے، کیونکہ مجھے اس کا حدود اربع یہی آتا ہے اس لیے میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں، یوں سمجھیے کہ گجرات سٹی میں تبلیغ کرنی تھی اور ابھی حضرت ابو بکر مومدی پور کے پل پہ پہنچے تھے کہ پیچھے سے جبریل نازل ہوا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول پہلے تو اللہ سلام دیتا ہے اور پھر کہہ رہا ہے یہ جو آیتیں ہیں نا یہ یا تو پہنچا سکتا ہے یا اسے بھیج جو تم جیسا ہے۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ لا یؤدی عنکا الا انت او رجل منکا۔ بابا جی مہربانی، میں عربی کی وہ روایت پڑھا تھا جو ہمارے سنی بھائیوں نے لکھی ہے، لا یؤدی عنکا الا انت او رجل منکا، یہ فقط دو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یا تو یا اس مرد کو بھیج، رجل منکا، جو تجھ میں سے ہے، جو تجھ جیسا ہے۔ جب کہنا جو تجھ جیسا ہے، اب سرکار نے فوراً کہا این این اخی علی ابن ابی طالب، یہ میرے مرد سے مراد اللہ کی علی ہے۔ علی کہاں ہے؟ پیچھے والے لبیک یا رسول اللہ، فرمایا یا علی جلدی جائیے، یا علی بابا جی دعا منو وڈی چاہیے تاں میں اگوں پڑھ سکنا، اگر تسی اتنے تھوڑا بولے مینوں سواد رہنا ہے تھوڑی دعا کا تو پھر اگوں پڑھن دا مزہ نہیں ہونا۔ اتنے چنگا ذرا زور نہ، چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری کائنات سنے کمیم حسین کے سجدوں نے اور غیر سجدوں نے جملہ کیسے سنا ہے، کہا جلدی یا علی جلدی اپنی گاڑی نکال، یعنی گھوڑا، یا علی گاڑی نکالیے اور فوراً پہنچیے فلاں جگہ پہ ابو بکر ہیں، ان سے آیتیں لے لیجیے، انہیں واپس بھیج دیجیے اور خود آپ چلے جائیے۔ حضرت علی پہنچے، اب یہ آیتیں حضرت ابو بکر سے لے کر مولا علی نے کعبے کے سینٹر میں کھڑے ہو کے یہ آیتیں علی نے پڑھی، علی نے پڑھی، علی نے پڑھی، اس لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں تھی چونکہ علی خود بسم اللہ ہے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، صدقے جی سجدہ دادا بابا جی ہر طرف سے آواز آئے، سچا جی مل کے اچھا نعرہ حیدری، حیدری بابا جی مولا تو نصرت اللہ، میں بابا جی راضی ہو گئے، میں راضی، بسم اللہ بابا جی اللہ آپ کی زندگی دراز سے۔ تو یہ میرے محترم سامعین، یہ خود میرا مولا علی جیسے آپ سنتے ہیں کہ وہ پورا جیسے 2 دن پہلے شاعری پڑھ رہے تھے یہاں پہ کھڑے ہو کے، وہ صحیح بالکل حدیث بیان کر رہے تھے کہ پورا قرآن یاسین میں، پوری یاسین فاتحہ میں، پوری فاتحہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ پوری بے میں، اور بے کے نکتا مولا علی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وجود بسم اللہ مولا علی ہے۔ چونکہ علی خود بسم اللہ تھے اس لیے پروردگار نے بسم اللہ بھیجنا مناسب نہ سمجھا کہ جب جا ہی بسم اللہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میرے محترم سامعین، اب میں چونکہ مطمئن ہو گیا، پورے گھنٹے کی دعا مجھے سیدوں نے اسی ایک فکرے پہ دے دی، اب میرا حق بنتا ہے کہ میں دعات کو ذرا تھوڑا سائٹ پہ رکھ کے علمی پیغام جناب کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ انشاءاللہ دعا آپ دیتے رہیں گے کیونکہ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میں آپ کی دعا کے بغیر کسی کام کا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ آگے سنیے بیٹا، سورہ توبہ 119 نمبر آیت ہے۔ پہلے آپ ترجمہ لائٹ سمجھیں گے، اگر آواز کم آئی تو پھر میں کھولوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو روز خطبے میں پڑھتا ہوں آیت ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مالک اللہ سے ڈریں تو کریں کیا؟ فرمایا کونو ما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ بابا جی شکریہ، قرآن پہ بولنے والے جی ہیں بابا جی، بسم اللہ۔ بابا جی اب میں اس بات کو کھولوں گا کیونکہ آپ تو بول پڑے نا، یہ جو اگلا مجمع یہ تو بول پڑا، پچھلے بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہاں کیڑی گل تے ڈال دیتی ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ مولوی کیتا کی ہے، دس رہا بھائی جی کی کیتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ آیت اتری تھی تو کیا نبی پاک کے سامنے کوٹ میر سین والے کھڑے تھے؟ ہائے ہائے صدقے جاواں، کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔
اچھا اب یہ جو چھوٹے پتر بیٹھے ہوئے ہیں بچے دوسری تیسری چوتھی جماعت کے، ان بچوں نے بھی دینیت میں پڑھا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لائے، تو اس کا مطلب ہے پہلے ایمان والے نہیں تھے نا، تبھی تو لائے۔ تو غلاموں میں حضرت بلال وہ پہلے ایمان لائے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ پہلے مومن نہیں تھے؟ اس کا مطلب ہے یہ ہمارے بھائیوں کے نزدیک سب بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لائے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ حضرت ابوبکر بھی ایمان والوں میں شامل ہو گئے نا۔ تو اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اب دیکھتا ہوں کون سا حلالی ہے جس کی اماں شیعہ سے جملہ کھا گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے ابوبکر ایمان والے، عمر، عثمان، سلمان، ابوذر، مقداد، بلال، ابن مسعود سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سمجھ کے صدقے جاؤں، آپ کی سمجھ کے صدقے جاؤں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی بسم اللہ کرنا، قرآن پڑھ رہا ہوں، ریکارڈنگ کیجئے، دنیا دیکھ رہی ہے، غلط ہو کسی چوک میں لٹکا کے الٹا میرے متھے میں 6 گولیاں ماری، میرا قتل معاف، ورنہ میری بات کا جواب لائیے۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بہن سے قرآن سن کے کلمہ پڑھا، آپ مسلمان ہو گئے، اس کا مطلب ہے حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، حضرت عثمان بھی ایمان لے آئے، حضرت ابوبکر بھی ایمان لے آئے، جناب سلمان فارس سے چھوڑ کے ایمان لے آئے، ابوذر ایمان لے آئے، تو یہ سارے ایمان والے ہیں نا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابوبکر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے عمر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے عثمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں بار بار کہنا ہوں، میں رولا پا کے آکھنا کون سا حلالی ہے جو میرا جملہ کھا گیا؟ سچوں کے ساتھ، اے ابوبکر، عمر، عثمان، سلمان، مقداد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے کے ساتھ نہیں، سچوں کے ساتھ۔ بابا مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بھی صدقے جاوا بابا جی میں بات کو کھولتا ہوں، میرا پونا مجمع سمجھا بھی تک بابا جی بسم اللہ کرنا، سیدادوں میرا پونا مجمع سمجھا ہے، 75% لوگ ابھی حیران ہے کہ یہ آ کی رہا ہے، اگلے سیدہ نے رولا پایا نہیں کیا کیا۔ آؤ جی صاحب بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے بیٹا آواز نہ ہے پتر کہ وہ کون سی ایک پاک ذات ہے، سیدادہ ایک ذات، دو نہیں ایک، جس کے بارے میں حلالی اور حرامی، مومن اور منافق، پاک اور پلید سب کہتے ہیں کہ تو صادق بھی ہے اور تو امین بھی ہے۔ بابا جی حلالی بھی مانتا ہے، حرامی بھی مانتا ہے، مومن بھی مانتا ہے، پاک بھی، سب مانتے ہیں۔ جو میرے نبی کو نبی نہیں نہ مانتے یہ وہ بھی مانتے ہیں کیا کہ تو صادق بھی ہے اور تو سچ۔ بابا جی اس کا مطلب ہے کہ صادق میرے مصطفیٰ ہے نا، میرے مصطفیٰ صادق ہے نا۔ جو میرے مصطفیٰ کو صادق نہیں مانتا اسلام سے خارج ہے، بلکہ خارج سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جو مسلمان نہیں وہ بھی صادق تو مانتے ہیں۔ اچھا محمد پاک ہے صادق، صادق، صادقن، صادقان، صادقون، صادقین، کم از کم 2 سے اوپر جائیں تو پھر بنتا ہے صادقین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے صحابیوں، ایمان والوں، مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، بوڑھوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں، گھر کی تبلیغ سے مومن ہونے والوں، کسی بھی طرح سے کسی بھی وجہ سے مومن ہونے والوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور بھائی سب سے سچا محمد مصطفیٰ ہے، یہ تو 73 فرقے مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے سچا ہے، یہ باقی کون ہے جتنی اماں شیعہ کنیسی نہ کرے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جو سب سے سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی۔ میں سب کے جاتا بابا جی میں کسی بابا جی مولا آپ کو سلامت ہے، اللہ آپ کی زندگی دراز سے لائے۔ صدقے جاوا شادی جو سب سے سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی، اور وہ اس انداز سے چلا، ایک سچا انگلی کے ساتھ تھا، ایک سچا سینے کے ساتھ تھا۔ اگر تمہیں سوال بھی پوچھا تو بیٹھے نہیں بولتے سید ہو تو سارے بولے جائے، یعنی سیدوں کے سید اس انداز سے چلے کہ جہاں سے امامت اگ رہی تھی اسے زمین پہ لے کے چلے، جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی اسے لے کے بڑھے۔
بابا جی مباہلہ وہ ہے جو آپ کے بچے کو آتا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے صرف مباہلہ نہیں پڑھنا، ہاں اگر مباہلہ کا فکرہ کوئی پڑھوں گی تو وعدہ اور دعویٰ کر کے پڑھوں گا کہ انشاءاللہ نوجوانوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ لیکن لفظ سنیے، آپ کو پتہ ہے کہ مباہلہ والی آیت جہاں ختم ہوتی ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ آپ کو آتا ہے، آخر کیا ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ لعنت کے بعد کیا لفظ ہے؟ بسم اللہ بابا جی میں بتاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ کہتا ہے یہ جسے تم مباہلہ کہتے ہو نا، اللہ کے نزدیک وہ حق کا میدان ہے۔ بابا جی اب ذرا آرام سے چیک، داد بڑی ہو گئی، تمہید ہو گئی، اب ذرا چیک کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہوں چاچ نہ قرآن سنن دی وہ سر چکے، کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں قرآن حق کہتا ہے۔ سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذالکم اللہ ربکم الحق، میرے حبیب ان کو بتا دے تیرا رب حق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ آل عمران نزل علیک الکتاب بالحق، حبیب یہ جو 30 پاروں کا عربی مجموعہ ہے نا جسے یہ قرآن کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا اصلی نام حق ہے۔ بابا جی اللہ، قرآن، مولا آپ کو سلامت رکھے، هو الذی، سورہ صف، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ جسے تم اصول و فروع کا مجموعہ کہتے ہو نا کہ یہ دین ہے، اللہ کے نزدیک اس کا نام کیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، صدقے جامع اللہ، میں سارے بول اللہ، قرآن، دین، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سورہ نبا ذالک الیوم الحق، کہ یہ جس دن ہر چیز کا فیصلہ ہوگا وہ دن حق ہے، یعنی قیامت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وَالشَّاهِدُ، سورہ آل عمران دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ تیسری آیت، اب 86 ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ وَالشَّاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اے میرے حبیب یہ گواہی دیتے ہیں کہ میرا محمد رسول حق ہے۔ رسول کتنے ہو گئے؟ بس صدقے جامع شادی 5 ہی حق ہے۔ بابا جی مہربانی، شادی شکریہ، حق کتنے ہیں؟ اب دیکھیے ذرا میری تقسیم پنجابی میں کہتا ہے میری ونڈ لکھا ہے، میری ونڈ لکھا ہے۔ یہ دیکھیے میں جان بوجھ کے یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں اور میں جان بوجھ کے اس تھم کو رسول سے تشبیہ دوں گا سمجھانے کے لیے، یعنی یہ تھم رسول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پہلے ذرا مل کے گنیے۔ اللہ، بھائی حق تھوڑے بیان ہو، اللہ، قرآن، دین، قیامت، میرا نبی۔ ہوں بابا جی میں پوچھو کہ ترتیب الٹ کر کے نبی پاک نے وکھرا کیوں کرنا ہے؟ وکھرا کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حق ہے جس نے منوایا ہے کہ یہ 4 حق ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، جسے جہاں چاہے یار جسے طریقہ ہے قرآن سننے کا، ایسی میں نے 4 دن ملنگی کیا ہے، 4 دن آپ کے سامنے، 4 دن آپ کے سامنے ایک شیعہ ملنگ پڑھتا رہا۔ آج 5ویں ایک شیعہ مولوی پڑھ رہا ہے، مہربانی کبھی کبھی مولوی برداشت کر لیا کرو۔ میں نے 4 دن ملنگ بن کے میں سے پڑھی ہے، آج 5واں دن تو نہیں پوری ہو گئی، آج ایک شیعہ مولوی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ توجہ، یہ رسول وہ حق ہے۔ بابا جی میں کما کے پھر اتھے ہونا جو گل شروع کی تھی تو میں نے کلنا چلا دے، یہ رسول وہ حق ہے جس نے منوایا کہ یہ 4 حق ہیں۔ اللہ حق ہے، منوایا رسول نے، دین حق ہے، منوایا مصطفیٰ نے، قرآن حق ہے، منوایا مصطفیٰ نے، قیامت حق ہے، منوایا مصطفیٰ نے۔ ہوں دونوں ہاتھ چک کے پتر میں دعا دو تو میں بھی راضی انشاءاللہ تے خدا دی قسم اللہ بھی راضی۔ اللہ کیوں؟ میں کیوں راضی؟ چونکہ میں ذاکر ہوں، میں خوش ہو گا۔ اللہ کیوں راضی؟ کہ میرے مسلمان، میرے سید، میرے امتی قرآن پہ بولے ہیں۔ اس کا مطلب ہے محمد وہ حق ہے جس نے منوایا کہ یہ 4 حق ہے۔ کہا میرے حبیب تو تنہا تھا، تو اکیلے نے منوایا کہ 4 حق ہے، اب گھر سے وہ 4 لے جا جو تجھے منوائے کہ محمد حق ہے۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت۔ بابا جی سمجھ آ رہی ہے پس منظر کی؟ سب کے دعویٰ کہ مباہلہ کا پس منظر بنس سے قرآن کیا ہے؟ قیاء کا حفظہ قرآن کے لحاظ سے مباہلہ کیا ہے؟ اب سنیے بابا جی، فرمایا حبیب اب تو وہ لے جا
جو یہ منوائے کہ تو حق ہے. اور اب میں کیا کروں؟ لکھا ایسے ہے، ناراض نہ ہوئیے گا. مولوی صاحب کون کون گئے؟ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. حالانکہ سیگے شادی جمع کے ہیں. ابنا انا، عنہ. ڈھیر سارے بیٹے. امراتن کہتے ہیں ایک عورت کو، امراتان دو، نساء کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جتنی آ جائیں. انفسنا، نفس کہتے ہیں ایک جان کو، نفسان 2 اور انفس کم از کم 3 یا اس سے اوپر. میرے کہنے کا شاہ جی مطلب یہ ہے کہ پوری ڈیوو بس کی گنجائش تھی. شاہ جی میرے فکر کو مذاق نہ سمجھیے گا، قرآن کی قسم ٹھیک کہہ رہا ہوں. اے سی والی ڈیوو بس ہو نا بابا جی، اے سی والی ڈیوو بس 72 سیٹی، قرآن میں اس کی گنجائش تھی کہ میرے حبیب سیگے ایسے بھیجے ہیں، کھلیاں سیٹاں، سونا ایسی، صاف ستھری گڈی. ابنانا، بیٹوں کو لا، خواتین کو لا، اپنی جانوں کو لا. مولوی صاحب شیعوں اور سیدوں کے حسد میں کہتا ہے کہ صلی اللہ کے ساتھ رضی اللہ گئے. ڈر اس دن سے جب تیرے مذہب کا منڈا اٹھ کے تجھ سے پوچھے اگر یہ رضی اللہ تھے تو کیا بڑے مدینے میں کوئی اور رضی اللہ نہیں تھا؟ سب کے دعویٰ بابا جی مولا سب کے دعویٰ ہر حلالی ہاتھ بلند کر دی، اونچا نعرہ میں چاٹ صحیح کرا رہا نا جی. کپڑے سارے مدینے استری کرائے سن، پر جسے پتہ لگا نا بیبیاں آخر وہ تے جانا سچیاں نہیں ہیں، انہوں نے آخیا چلو رہ نہیں دیو. ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، لیکن کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے. وفا جو والے پیغمبر سے کر گئے ہوتے، علی کو مولا جو کہہ کے سدھر گئے ہوتے، درے بطول نہ جلتا نہ کربلا ہوتی، اے کاش کے نام کی بچپن میں مار گئے ہوتے. سال کا کوئی بزرگ یہاں بیٹھا ہو، اس سے لے کے شاہ جی 15 سال کے نوجوان تک کسی حلال زادے نے یہ فکرہ پہلے سنا ہو، آپ کو بادشاہ کے علم کی قسم آپ نے ریت نہیں کرنی کہ ساڈا مہمان ہے. آپ نے کہہ دینا کہ پتر ایک گل سن ہوگی ہوندی سی، چل شاباش تمہیں شاباش دینا، چل میرے پتر چل اگلی گل کر. بابا جی میں ناراض نہیں، میں پہلے بتا رہا ہوں میں ناراض ہوں، آپ بول سکتے ہیں. غلط ہو بابا جی کم از کم صداقت قتل معاف، صحیح ہو امیر حسین سید امیر حسین کی سرزمین پہ بنس سے قرآن بابا جی فکرہ پہلی مرتبہ ہو، پھر اپنے پتر نے دعا نہیں دینی دے کہ جھولی دعا نہ بھر جائے. اگے تو نہیں دعا نہ بیٹھا، لیکن آج دعا ہو چاہیے. بابا جی 2 منٹ مجھے دیجیے خاموشی سے مباحلہ سنیے. لفظ مباحلہ کیا ہے؟ علم صرف کی اصطلاح میں یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، گردانہ سے جلتی ہے. باہلا یباہلو مباہلتن، باہلا یباہلو مباہلتن، طرفین سے بات چیت کرنا، لعنت والی گفتگو کرنا. 2 پارٹیاں لعنت کریں گی، جائے گی اس پہ جو حقدار لعنت ہوگا. یہ ہے لفظی ترجمہ جو آپ کے بچوں کو آتا ہے. 1 2 اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو عیسائی ہیں نا، سورہ اعراف 7واں سورہ، دھیان نہ سنائیں ذرا، آیت نمبر 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا موٹا ترجمہ یہ ہے جو بچے بھی سمجھے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ جو عیسائی مباہلے کے لیے آئے ہیں نا، وچوں چنگی طرح جانتے ہیں کہ تو سچا ہے. میرے اللہ ذرا سٹائل تو بتا، کس سٹائل میں کس رنگ میں جانتے ہیں. دوسری جگہ پھر قرآن بولا الذین آتیناہم الکتاب، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی عیسائی جن کو کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے میرے حبیب جیسے پیو جیسے باپ اپنے پتر کو پہچانتا ہے نا کہ یہ میرا ہی ہے، کوئی ڈاؤٹ اسے نہیں ہوتا. یعرف قرآن یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ اندر سے 100% جانتا ہے کہ بچہ میرا ہی ہے، اسی طرح یہ بھی اندر سے جانتے ہیں کہ بطول کا بابا کل بھی سچا تھا.
صدقے جانا، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ اور آج بھی سچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی 2 آیتوں سے آپ کے پتر نے ثابت کیا کہ عیسائی اندر سے وچوں اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول سچا ہے، پھر بھی مبالغے کا چیلنج قبول کیوں کیا؟ ایک تو میں پہلے بتا گیا کہ باہلا یباہلو کا مطلب ہے بات چیت کرنا، تو ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے تھا، ایک درمیان میں ٹیبل ہوتا، نبی پاک ادھر بیٹھ جاتے، بابا جی عیسائی ادھر بیٹھ جاتے، بات ہو جاتی، کیونکہ وہاں تلوار کا جھگڑا تو نہیں تھا، وہاں تو بات چیت کرنی تھی۔ تو جب جنگ بات کی تھی، میدان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جانتے تھے محمد سچا ہے۔ میں ایڈا بڑا دعویٰ میں نہیں کیتا، میں میر صاحب میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے میں پھنس گیا ہوں، دعویٰ بڑا ہو گیا ہے، اگر میں ثابت نہ کر سکا تو پھر آئندہ کیسے منہ سے میں یہاں ہوں گا، مجھے پتا ہے میں نے جو کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، سر اٹھائیے۔ تبھی تو 2 پوائنٹ سنیے، پہلا اچھی طرح جانتے ہیں کہ محمد سچا ہے۔ جب مباہلے کا مطلب ہی ٹیبل ٹاک ہے، انہوں نے میدان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ جڑی ربائی سید نے اٹھ کے پڑھی ہے، یہی دسنے کا سارے بنا دے شاہ جی، اصل میں عیسائیوں کو وہم تھا کہ محمد کے ساتھ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میدان میں ٹکتے نہیں۔ سید دادا، سید دادا، بابا جی جملہ پورا نہیں ہوا، یہ تو آپ کی معرفت ہے کہ آپ نے اپنے نوکر کا جملہ پہلے ہی کھینچ لیا اور رو کے آپ نے نعرہ لگا دیا کیونکہ آپ مجھ سے پہلے پہنچ چکے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن بابا جی جملہ آپ کہہ رہا ہوں، میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے، تواڈے نوکر پتر کا ترلا منت دے، داد سونی ممبر تک آئے، مجمع کثیر ہے، اللہ نظر پاس سے محفوظ رکھے۔ یہ بھائی بھی دیوار سے لگا ہوا ہے، آخری بھائی بھی ڈبے کے مجھے دیوار سے دیوار تک مجمع فل ہے، جس طرح سجدوں کا حال ہے وہ فل ہے، صرف نالائن کی جگہ باقی ہے، باقی کہیں جگہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حلالیوں موالیوں کا میر حسین میں ٹھاٹھے مارتا ہوں، یہ سمندر ہے، مہربانی کر رہی ہے، کنوسی نہیں کرنی، آواز سونی آئے، فرشتے بھی کہے کہ حلال دانے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بابا جی ان کو وہم تھا، ان کو شبہ تھا، ان کو مغالطہ تھا، ان کو ڈاؤٹ تھا، ان کو پلیٹھا تھا کہ شاید محمد کے ساتھ وہ آئیں گے جو میدان میں رکتے نہیں ہیں۔ جو ہی انہوں نے دیکھا 5 انوار آ رہے ہیں، جو سب سے پیچھے تھا بڑے قد والا پادری اسے دے کہتا ہے تمہارے ساری کیتی کتری پہ پانی پھر گیا۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ فرار نہیں، حیدر کرار ہے۔ بابا جی مولا آپ کو صحت و سلامتی دے۔ پھر آدھا جملہ تھا اور آپ نے آگے سے پکڑ لیا، ریکویسٹ کی تھی سارے بولا تھے، ابھی مجھے شک پڑا ہے کہ 2-4 بندے نہیں بولے، باقی ہر حلالی بولا ہے۔ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتے کسی مجبوری پر سے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ اٹھا کے انہوں نے اپنے پتر کو دعا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو یہاں بیٹھ کے نہیں بول رہا وہ پھر مریضہ تو بھی پڑھنا۔ ہاں اس لیے میری محنت ہے، مہربانی کرا جی داد سونے دیا جائے۔ اس نے دیکھا تو کہا خبردار، تمہیں یہ شک تھا کہ کوئی فرار آئے گا؟ محمد بڑا سچا ہے، وہ پکے پیٹے انتظام کر کے آیا ہے، وہ پیچھے دیکھو شاہ جی، فرار نہیں، ایک حیدر کرار ہے، ایک کرار کی زوجہ ہے، 2 کرار کے بیٹے ہیں۔ کہتا ہے شاہ جی خبردار، سیدوں سے لعنت کا مناظرہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کا حکم جیسے فرش پہ چلتا ہے ویسے فرش پہ۔ بابا جی بسم اللہ، مولا آپ کو سمجھ گئے، خبردار ان سے مناظرہ، یہ وہ چہرے ہیں جو جب جو چاہیں ہو جائے۔ تو بابا جی یہ میدان موالا کیا تھا؟ حق۔ گیا کون تھا؟ سچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا؟ مولوی صاحب کس طریقے سے بغض نکالتا ہے اپنا۔ بابا جی میدان حق کا ہے، آپ کو پتہ ہے جو نوجوان بھائی ہیں، میں یہ فکر ان کے لیے کہہ رہا ہوں، نوجوان یا جو مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کس صحابی کو سرکار دو عالم نے کہا کہ تو سچا ہے؟ خود سب سے سچے ہیں،
ابو ذر شاہ جی بالکل صحیح کہا جناب ابو ذر. حضرت یہ بابا جی جب میں گیا ہوں نا عمرے کے لیے تو مکہ سے احکام عمرہ کر کے پھر ہم مدینہ روضہ رسول پہ گئے. شاہ جی وہاں پہ بڑا لطف آتا ہے, اللہ آپ سب کو بھی لے جائے. بابا جی وہاں نماز کے بعد ایک سٹائل ہے, ایک مولوی صاحب آتے ہیں, ان کے جو بڑے مولوی صاحب ہیں وہ آ کے روٹیوں والا کونا ان کے سر پہ ہوتا ہے وہ سرخ سا, تو وہ بابا جی حدیث کا درس دیتے ہیں. تو میں نے جی بسم اللہ, تو بابا جی وہاں میں نے بیٹھ کے نا اس مولوی کے منہ سے بھی سنا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جب جی چاہے گوگل پہ سرچ ماریے آپ کو میرا قول کی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ میں نے سچ کہا. یعنی سعودی عرب میں سعودی ملا اس حدیث کو مانتا ہے. حدیث کیڑی ہے؟ کہتا ہے نبی نے کہا آسمان نے سایہ کیا نہیں, زمین نے شاہ جی اٹھایا نہیں, ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. کیا بات. یعنی بابا جی اگر اس کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان سب سے سچا ابو ذر ہے. کہ جے میں ساتھ روڑ کے آکھانا ساتھ روڑ کے تے ہو رہے کو دوسرا بندہ سمجھ جان. اس کا مطلب ہے نبی پاک کے بقول سعودی عرب کی زبان سے بقول محمد مصطفیٰ صحابہ میں صدیق ابو ذر ہے. تو اٹھی کیا بات ہے, تو اٹھی کیا بات ہے, جنہوں سمجھ آئیے ہاتھ اٹھانا جی چلا رہا ہے بابا جی بسم اللہ. تو اب صدقے جاوا جنہیں ٹوٹا ساتھ سمجھا جی, تو ابو ذر ہے صدیق سچے, مبالغہ میں نہیں گئے. جناب سلمان کہتے ہیں بابا جی یہ لفظ ذرا پنجابی والا تو پنجابی چ بات چکھاں گا. جناب سلمان کہتا ہے یا رسول اللہ جی میں شاعری پہ سن اس طرح سارا کپڑے کرائے سن, بابا جی کل پھر سارے مبالغہ جا رہے ہیں؟ میں ہاں جو سچا ہے وہ جائے گا. بابا جی اہل بیت جا رہے ہیں نا, مجھے تو اندر والی بات بتا دینا. میں ہاں کیا مطلب؟ اس سرکار نے کہا کہ منا اہل بیت, میں بھی تو اہل بیت ہوں. پنجابی چ آکھاں کہ کیویں آکھاں دعا کرے جی سرکار میں سلمان وہ جا سکتا ہے. بابا جی یہ حق کا میدان ہے, سب سے سچا صحابہ میں ابو ذر ہے, اور مباہلہ میں جو گیا ہے وہ علی رضی اللہ ہے. ہوں دو میں جوڑ لگا سچا ابو ذر مسجد میں آئے, سرکار دو جہاں ممبر پہ, صحابہ کرام کا مجمع. یا رسول اللہ جی, فرمایا یا رسول اللہ ذرا ان کے سامنے بتائیے گا کہ آپ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں. مرشد نبی بھری ہوئی ہے بابا جی, بھری ہوئی مرشد نبی, میں محمد گواہی دیتا ہوں آسمان نے سایہ کیا نہیں, زمین نے اٹھایا نہیں, ایسے شادی شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یا رسول اللہ انہیں سارے سن لیا؟ فرمایا ہاں سب نے سن لیا کہ تو سچا تھا, سچا ہے, سچا رہے گا. محمد کہہ رہے, کہا یا رسول اللہ پھر تیری صداقت کی گواہی کی قسم, ابھی میں سیدوں کے محلے سے گزر رہا تھا, بطول کا دروازہ کھلا تھا, سامنے چکی چل رہی تھی مگر چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. اگر میں سچا ہوں تو یقین کیجئے, اگر میں صدیق ہوں تو یقین کیجئے, میں ابو ذر ہوں, آپ کی گواہی کے مطابق میں سچا ہوں. مجھے آپ کی گواہی صداقت کی قسم, سیدہ کے دروازے سے میں نے خود دیکھا اندر چکی چل رہی ہے, آٹا بن رہا ہے, دانے پس رہے ہیں مگر چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. سرکار میں ابو ذر تو سچا ہے. وہ میکائیل علیہ السلام تھا جو کائنات کو ٹکڑ بانٹنے کے بعد اپنا ٹکڑ معرفت لے لے میری زہرا کی چکی پہ آتا ہے. کافر شیعہ کافر مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا, جس بطول کا نوکر علیہ السلام ہو اس کا شوہر رضی اللہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ کو سلامت رکھیں. سید اعلیٰ جن کا نوکر علیہ السلام, جن کا درزی علیہ السلام ہو. کیا شان ہے, کیا شان ہے. بابا جی بولیے کیا جناب جبریل سجدوں کا درزی نہیں ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. انا خیاط الحسین کہا تھا کہ نہیں کہ میں حسن حسین کا درزی ہوں, تو وہ جناب جبریل رضی اللہ ہے. میرا دل پہ کرتا ہے کہ تو سٹائل سے گل کرا, پھر میں جو مجھے بابا جی نے حکم دیا صاحب کا, پھر وہ والی عبادت بعد میں پڑھتا ہوں. آج تھوڑے تھوڑی دعا نال مور بن گیا تو موسم بھی ٹھنڈا ہے, چکو صرف. بابا جی ہمارے کوٹ شاہ کے ساتھ 1 کلومیٹر پہ ہے راہ والی کینٹ, بہت کمال کی کینٹ ہے.
صفائی میں، بہتری، خوبصورتی میں ایک نمبر پہ آئی تھی پنجاب میں۔ بابا جی اس کینٹ میں ایک حمام ہے، جہاں کبھی کوئی حادثہ کروانا ہونا تو میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ وہ اگر شاید کوئی 200-300 کا کام کرے نا تو میں اسے 500 دے آتا ہوں، تو اس لیے وہ ذرا نا عزت کرتا ہے، چلو کو 2-3 سو بعد ملے گا۔ بابا جی میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ میری داڑھی جھوٹ توڑ کے ٹھیک کر رہا تھا، اتنے میں اس کی دکان میں ایک اصلی مولوی صاحب آ گئے۔ وہ ان کے پرانے گاہک تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جو حمام والا ہے نا بابا جی مجھے لفٹ زیادہ کروا رہے ہیں، انہوں نے چھوڑی، انہوں نے غصہ چڑھ گیا، یہ کون نہیں فون سیٹ سے ہو کے اندر اسے پوچھتا ہے کرتا کیا ہے، کہتا ہے ذاکر ہے۔ ہمیں اچھا اس کا مطلب ہے ڈبل کافر ہے۔ بابا جی ایک شیعہ اوپر اس کا مطلب ڈبل کافر ہے۔ قرآن کی قسم بابا جی جڑا بنا کے گل کرے لعنت ہے، سچی بات بتا رہا ہوں، علم کے موجودگی میں بتا رہا ہوں۔ کہتا ہے 70 سال کا 60-70 کا کہتا ہے میں اس سے کوئی بات کروں، وہ آندہ وہ لبدا پھردا ہے، کوئی آئے کہتا ہے برخودار آپ ذاکر ہیں؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کام کیا کرتے ہیں؟ میں کہا جی میں ذاکر ہوں۔ وہ تو گل ٹھیک ہے، کام کی کرنا ہے؟ بابا جی سنے، میں نے کہا جناب جب میں بتا رہا ہوں کہ میں ذاکر ہوں، شیعوں کا خادم ہوں، بس یہی کام ہے۔ اور یار وہ تو ہو گا تو ملشا پڑھنا ہے، وہ پڑھتے نہیں کہتے، وہ کہتا ہے وہ تو ہو گیا نا تو بولنا ہے، اسے بولنا کہتے ہیں، فلانا بندہ بڑا اچھا بول رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کام کی کرنا۔ بابا جی تیسری مرتبہ پوچھا، پھر میرے دل کو آگ لگی، میں نے کہا مولوی صاحب زبان سنبھال کے بات کیجئے، جس کا میں ملازم ہوں نا وہ کچھ اور کرنے نہیں دیتا۔ بابا جی بسم اللہ کریں، وہ تو جولیاں بھر دیتے ہیں، جی بسم اللہ کریں، وہ کچھ اور نہیں کرنا۔ کہتا ہے اچھا تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاکر ہے؟ میں کہا مولوی صاحب میں ذاکر ہوں لیکن رضی اللہ کا نہیں ہوں۔ بابا جی جو میرا موضوع تھا کوئی حمام والی بات سننا ممبر پہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہ تو عبادت ہے، میرا موضوع تھا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ذاکر ہوں لیکن رضی اللہ کا کی مطلب؟ میں نے کہا جناب علیہ السلام یہ تھوڑے شیعوں کا سیاپا ہے، عجیب مخلوق بڑا موٹا پڑھیا ہے۔ میں نے کہا نہیں پڑھا نہیں میں، تو اتنے کی کر رہے ہیں ممبر پہ؟ میں نے کہا وہ جو علماء پڑھتے ہیں نا اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، شیعوں کی جا کے خدمت کر دیتا ہوں، ذرا اللہ نے مجھے ڈنگ دیا کہ میں تھوڑا سا بول لیتا ہوں، بس جدک نہیں آتے میں بول لیتا ہوں، سداعت کی دعاؤں کو سر کی تو تیرے نہ پھر کی گل کرنے۔ میں کہا نہیں کرو تھوڑے جو کا میں آنا، ٹھیک ہے کھل کے بات کریں۔ کہتا اچھا یہ بتا کہ کیا تجھے رضی اللہ کا معنی آتا ہے؟ میں کہا یہاں آتا ہے، مجھے یہ بھی پتا کہ یہ باب راضیہ یا کیا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے علم صرف میں کیا ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، کیا چیز ہے یہ بھی پتا ہے۔ اچھا شاباش، تو پھر تجھے ترجمہ آتا ہوگا؟ میں نے کہا جی جی بالکل آتا ہے۔ کیا؟ میں نے کہا رضی اللہ کا مطلب ہے جس پہ اللہ راضی ہو۔ شاباش، شیعہ پہلا رکھے تھا گل سے پہ کرتے ہیں، شاباش رضی اللہ، پھر اللہ جس پہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہے نا؟ میں کہا جی ہاں جی۔ کہتا اب بتا کیا حسین پہ اللہ راضی نہیں ہے؟ میں کہا جی بڑا۔ کہتا پھر پٹھی مخلوق پھر تنوں پیٹ کا دی پہنی، جب تو خود ہی مانتا ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہے تو کیا حسین پہ اللہ راضی نہیں ہے؟ میں نے کہا جی بڑا راضی ہے۔ سارے بابا جی سارے بولا جی، میں نے کہا جی بڑا راضی ہے، تھوڑا راضی ہے کہ جنت ہی حسین کو دے دی۔ ہائے ہائے سن کے دانا بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ تھوڑا راضی ہے کہ جنہ سارا روڑا ہے جنت کا۔ اور بابا جی آپ ماتم کرتے ہیں تو جنت ہو جانا، اور اگر کوئی بندہ پرچہ کروائے ماتم میں تو کیوں کرتا ہے؟ جنت کے لیے۔ اگر آپ گھوڑا نکالتے ہیں جنت کے لیے، تو اگر کوئی روکتا ہے تو وہ کیوں روکتا ہے؟ وہ بھی جنت۔ آپ زنجیر مارتا ہے تو کوئی تراویح پڑھتا ہے، زنجیر بھی جنت کے لیے، تراویح بھی جنت کے لیے، بھائی مین تو وہی ہے نا۔ میں نے کہا اتنا راضی ہے اللہ کہ اس نے جنت دی۔ آدھا پھر تینوں آخر دینا حسین وڈا رضی اللہ۔ میں کہا جی میں آخر نو تیار ہوں، ایک سوال آپ پہ ہے، اگر آپ حل کر دیں ابھی میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں۔ کہتا کی؟ میں نے کہا جناب نے کہا کہ جس پر اللہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہے۔ میں نے کہا قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے کیا سب سے زیادہ اللہ محمد پہ راضی نہیں؟ واہ 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 کیا بات، واہ ویسے قرآن ایسے مجھے امید تھی ویسے نہیں آئی۔ اور بھائی قرآن نہیں کہتا بھائی سوف یعطیک ربک فترضی، حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور میرا نبی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کہاں
کاش کعبہ قبلہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے قرآن میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب جدھر تو راضی ہے ہم قبلہ ادھر بنائیں. اس کا مطلب ہے برس سے قرآن اللہ سب سے زیادہ محمد پہ راضی ہے. اب کہہ محمد رضی اللہ. بابا جی خدا کی قسم آپ نے واہ واہ کہا، آپ مسکرا رہے ہیں، مولوی چڑھ گیا. یوں کچھ کرتے بدتمیز گستاخ. میں نے پہلے سنا تھا کہ شیعہ بے ادب ہوتے ہیں، آج میں نے دیکھ لیا اتنا گستاخ اور بے ادب بدتمیز. میں نے کہا مولوی صاحب ہوا کیا ہے؟ شرم نہیں آتی اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، نبی پاک رضی اللہ کہہ دیا. میں نے کہا قبلہ میں کب کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کہا کہ جس پر اللہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہے. بابا جی مخالف کی گل لے لے کے میں نے ٹھنڈ پہ گئی ہے. سچے ہیں، سچوں کا مذہب ہے، موضوع بھی سچا صادقین کا ہے، سچ بول رہے ہیں بابا جی. مولوی نے بات کی، میرے کلیجے کے اوپر برف کا کول پڑا، مجھے ٹھنڈ پڑ گئی تھی. ٹھنڈ تو ہمیں پہ لگی ہے. مولوی گل بڑی سن کی تھی. میں نے کہا محمد پاک کو رضی اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہتا چپ کر بے وقوف، جس پہ درود ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. ہائے ہائے سب کے نام، سب کے نام اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولوی کہتا جس پہ درود ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. میں نے کہا مولوی اب میرے سامنے پڑھ درود. کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں کہا مولوی حیا کر، وہ آل ہی کیسی جس میں حسین نہ ہو. بابا جی سب کے نام مولا آپ کو جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آج مجھے سیدوں نے جو حکم دیا ہے وہ حکم ایسا ہے کہ جب سے شادی نے مجھے وہ حکم دیا ہے تب سے میں جب یہاں آ رہا تھا تو میرے اندر مصائب کی کیفیت تھی. یہ میں نے اپنے آپ پہ بڑا جبر کر کے نا تو میں نے جناب کو مصائب کے 2 لفظ سنائے ہیں فضائل کے، ورنہ میں